کرام میں اولیاء اعظام نے بہت نامور شخصیت گزری ہے اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑے شیخ اور عالم گزرے اپنے وقت کے. اب بھی ان کا کلام مثنوی شریف جس کا درس ابھی آپ سن رہے ہیں یہ مختلف جگہوں میں یا خانقاہوں میں ہوتا ہے اور پہلے تو بہت ہوتا رہا. حرمین شریفین میں بھی سلطنت عثمانیہ کی حکومت ترکی حکومت کے زمانے میں حرمین شریفین میں بھی مثنوی رومی کا درس ہوا کرتا تھا. مولانا روم کا مزار شریف ترکی میں ہے. ہمارے ہاں ویسے بھی ان کے اشعار محافل میں تقاریر میں پڑھے جاتے ہیں. ہمارے مشائخ نے پڑھے ہیں اور خصوصاً ہر مہینے درس کی یہ محفل ہوتی ہے. اس کا مقصد ایک تو ہے حصول تعلیم، حصول علم کہ جو کچھ مولانا روم نے فرمایا ہے اس کو ہم سمجھیں اور اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. اور دوسرا مقصد حصول برکت ہے کیونکہ بزرگوں کے کلام کو پڑھنا اور سننا سمجھنا یہ سب باعث برکت ہے، بیکار نہیں. اب یہ ایک حکایت ہے جو مولانا روم کی مثنوی شریف کے دفتر اول حصہ چہارم میں منقول ہے جس کا عنوان ہے وصیت کردہ رسول خدا مر علی رضی اللہ عنہ را کہ چون ہر کسے بنوع طاعت تقرب بحق جویا تو تقرب جوئے بصحبت عاقل و بندہ خاص تاز ایشا ہما پیش قدم باشی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وصیت فرمائی کہ جب ہر شخص کسی خاص عبادت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو آپ عاقل یعنی اللہ والا کوئی ایسا اور بندہ خاص کی صحبت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو تاکہ ان سب پر شفقت لے جاؤ. اب ظاہر ہے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضور پاک ارشاد فرما رہے تو حضرت علی کے سامنے جو سب سے بڑی ذات پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی کہ جو اللہ کا قرب رکھتی ہے. لیکن یہ جو مضمون ہے علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث میں مشہور حدیث میں نہیں ہے لیکن اس طرح کی یعنی کہ اس موضوع پر احادیث مختلف حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں اور مختلف احادیث میں ملتی ہیں جن سے یہی مطلب نکلتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ایک حدیث شریفہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے خالق کی طرف طرح طرح کی نیکیوں کے ساتھ نزدیکی حاصل کرنا چاہیں تو تم اللہ کی طرف عقل اور معارف یعنی عرفان کے ساتھ تقرب نزدیکی چاہو تاکہ ان متقربین سے سبقت لے جاؤ، لوگوں پر
درجات حاصل کرنے اور اللہ کا قرب پانے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسے تو لوگ مختلف قسم کی عبادات، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اعمال، نماز ہو گئی، روزے ہو گئے، تلاوت قرآن ہو گئی، عمرہ و حج ہو گئے، یہ اعمال کہلاتے ہیں۔ شریعت میں جو شریعت ہم جس کو کہتے ہیں وہ اعمال کا نام ہے۔ لیکن یہاں یہ بتا رہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک تو ہے اعمال کے ذریعے تقرب اللہ کا حاصل کرنا، وہ بھی اپنی جگہ ہے، درست، بیکار تو ہے ہی نہیں۔ نماز اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، باقی اعمال حسنہ اور اعمال شریعہ وہ بھی اپنی جگہ درست ہے اور نفع بخش ہے۔ لیکن احادیث شریفہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حصول علم کی طرف توجہ دلائی، یعنی جہاں سے بھی اللہ کی معرفت نصیب ہو، اللہ کا عرفان، اللہ تعالیٰ کی پہچان ملے، جس بندے کے پاس اس کا قرب حاصل کرو، وہ بھی اللہ کے نزدیکی کے لیے تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اس طرح کی احادیث جس میں علم کا حصول، عرفان کا حصول یہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی ہدایت احادیث میں ایک نہیں کئی احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی۔ مثلا مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول حدیث کہ رات کو ایک ساعت کا مطلب ہے کچھ دیر، ایک گھنٹہ سمجھ کا، ایک ساعت، رات کو ایک ساعت علم کا پڑھنا اور پڑھانا رات بھر عبادت کے لیے جاگنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ حدیث شریف ہے، تو اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں۔ عالم کی فضیلت عابد پر حدیث میں موجود ہے، علم کی فضیلت عبادت پر حدیث میں موجود ہے، اس پر میں نے درس بھی دیا پہلے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ مولانا روم یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ عام طور پر صرف عبادات کو وسیلہ بناتے ہیں، عبادات، لیکن چاہیے کہ وہ عین اللہ کو وسیلہ بنائیں، مرشدان پاک کو وسیلہ بنائیں، ان کے ساتھ وہ تعلق رکھیں جس سے علم نصیب ہو، تاکہ عبادت کا بھی جو مقصد ہے اور عبادت کی جو حقیقت ہے اس تک پہنچے، اس تک پہنچے۔ ورنہ اگر علم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ فرض کریں عبادت تو ہوگی لیکن عبادت نامکمل بھی ہو سکتی ہے، عبادت ناقص بھی ہو سکتی ہے۔ عبادت تو عبادت ہے، لیکن بندہ جو عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت میں کوئی نقص، کوئی کمی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت سے لوگوں کو فرائض کا علم نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کو سنتوں کا علم نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کو مکروہات کا علم نہیں ہوتا، تب بھی تو نماز میں فرق آئے گا، ہے تو وہ عبادت۔ کون کہتا ہے عبادت نہیں نماز؟ لیکن اس وقت جو آپ مولانا روم کے اشعار سنیں گے وہ اس طرف توجہ کے لیے ہے
کہ ضرورت شیخ کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ مرشد، پیر، شیخ، اس کی تلاش کرو جو صاحب علم ہو، خود صاحب معرفت ہو، جس کے پاس علم بھی ملے، عمل بھی ملے، اللہ کا عرفان بھی ملے۔ اس کی صحبت میں جاؤ، بیٹھو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو لازم ہے کہ تمہیں عبادت بھی ملے گی۔ بھائی وہ آپ کو یہ تھوڑی کہے کہ عبادت مت کرنا۔ تو مرشد کامل یا حقیقت میں جو اصل شیخ ہو، وہ کبھی کہے گا عبادت چھوڑ دو بھائی، ضرورت تھوڑی ہے اس کی، بس میرے پاس آتے ہو یہ کافی، یہ تو نہیں کہے گا نا۔ وہ تو خود کہے گا عبادت کرو، وہ خود عبادت والا ہوگا، تو مرید کو بھی عبادت میں لگائے گا، طالب کو بھی عبادت میں لگائے گا، مگر کیا ہوگا فائدہ؟ کہ اس کے پاس جا کر، اس کی صحبت میں بیٹھ کر اب جو عبادت ہوگی اس کا لطف کچھ اور ہوگا۔ اب جو عبادت ہوگی اس کی حقیقت کچھ اور ہوگی، اور عرفان نصیب ہوگا، معرفت الہی حاصل ہو، اچھے برے کی پہچان، ظاہر اور باطن کی پہچان ہوگی۔ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا روم نے یہ اشعار یہاں پر بیان کیے، اور پہلا شعر اس میں یہ ہے: گفت پیغمبر علی را کہ علی، شیر حقی پہلوانی پردلی۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ فرمایا کہ اے علی، شیر حقی پہلوانی پردلی، کہ علی تم اللہ کے شیر ہو، بہادر ہو، دلیر ہو۔ یعنی آپ کی صفت جو حضرت مولا علی کے اندر ہے، صفات جن کی وجہ سے ان کے القاب ہیں، اصل نام تو آپ کا ہے علی، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا تھا اسد، کیونکہ آپ کے نانا کا نام تھا اسد، آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، حضرت علی کی زوجہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ ہے، مگر حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد۔ تو آپ کی والدہ نے اپنے والد کے نام پر حضرت علی کا نام رکھا اسد، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے اسد اللہ، اور اسد کا معنی ہے شیر۔ اب شیر جو ہے وہ تشبیہ کے لیے، مثال تمثیل کے لیے، کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ شیر ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ واقعی وہ شیر ہے جنگل کا، یا وہ جانور ہے، یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا۔ ہم کہتے ہیں شیر ہے، تو شیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں اس شیر سے جس کو اللہ نے طاقتور بنایا، یعنی اس کو ہم پکارتے ہیں طاقتور کے نام سے کہ تم شیر ہو۔ تو اس لیے حضرت مولانا علی کے القاب میں سے حیدر بھی ہے، اسد اللہ بھی ہے، قرار بھی ہے، یہ سب آپ کے القاب ہیں۔ تو حضرت علی کے لیے شیر مولانا روم نے یہاں بتایا، گفت پیغمبر علی را کہ علی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضور اکرم علیہ السلام نے کہ اے علی، آپ حق کے شیر ہو، یعنی اللہ کے شیر ہو، پہلوانی پردلی، کہ آپ بہادر ہو اور دل والے ہو، یعنی کہ دلیر ہو، دلاور ہو۔ لیک بر شیری مکن ہم اعتمید، اندر آور سایہ نخل امید۔ فرمایا لیکن اپنی شیری پر اعتماد مت رکھنا، بلکہ کسی کامل کی صحبت میں رہنا۔ اب حضرت علی کے لیے کامل کی صحبت کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر صحابی کے لیے کامل و اکمل کی صحبت جو تھی وہ اللہ کے رسول کی صحبت تھی۔ صحابہ کے سامنے اور کون سی شخصیت تھی؟ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کامل ہے، اللہ کی مخلوق. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ نصیحت کی کہ اگرچہ آپ شیر ہو مگر اپنی شیر مردی پر، اپنی شیری پر زیادہ انحصار مت کرنا، بلکہ کسی کامل کی صحبت میں رہے. ہر کسے گر طاعت پیشاورن بہر قرب حضرت بے چون و چند تو تقرب چو بعقل و سر خیش نے چون ایشا بر کمالو بر خیش. دو اشعار فرمایا مولانا روم نے کہ اگر دوسرے لوگ اس اللہ کی ذات کی درگاہ میں نزدیکی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں تو تم اپنی عقل اور باطن کی کیفیت سے قرب حاصل کرو، نہ کہ ان لوگوں کی طرح محض اپنے اعمال پر بھروسہ کرو، صرف اپنے اعمال پر، اپنے کمال پر صرف انحصار کرو. ایسا نہ کرو، بلکہ معرفت جہاں سے تمہیں مل رہی ہو اس کو حاصل کرو. یعنی عرفان اللہ کا، اللہ کی پہچان جو ہے اس کو کہتے ہیں عرفان الہی. معرفت بھی کہتے ہیں، عرفان بھی کہتے ہیں. اور کسی کا شعر ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں. اب اس میں فیضان اور عرفان دو کو الگ کر لیا، یہ سمجھانے کے لیے شعر پڑھا ہے کسی کا. اساتذہ میں سے کوئی شاعر گزرے ہوگا، اس پر میرے جد امجد نے پورا ایک کلام لکھا ہوا ہے. تو کیا معلوم ہوا اس شعر کے اندر کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام تو ہے، یعنی محبت کا فیض تو سب کے لیے، لیکن عرفان محبت عام نہیں ہے کہ محبت کی معرفت سب کو حاصل نہیں ہوگی. میرے تایا حضرت صاحبزادہ بشیر احمد مخفی علیہ الرحمہ نے اپنی قلم سے شعر لکھا کسی جگہ جو مجھے یاد ہے کہ فرمایا محبت محبت تو کہتے ہیں سب، محبت محبت تو کہتے ہیں سب، محبت کو مرد خدا چاہیے. کہ ہر ایک محبت کہاں ادا کہاں کر سکتا ہے، نہ محبت کر سکتا ہے، کہنا اور چیز ہے، اور محبت جو ہوتی ہے اصل میں اس پر پورا اترنا بہت مشکل کام ہے. محبت محبت تو کہتے ہیں سب، محبت کو مرد خدا چاہیے. مرد خدا اس کے پاس ہوگی محبت. چنانچہ فرمایا کہ قرب حاصل کرنے کے لیے صرف عبادات پر انحصار مت کرنا، بلکہ ان شخصیات پر. اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کو نصیحت فرما رہے گویا کہ ان ہستیوں پر اور ان کی صحبت پر لگ جاؤ، بیٹھنے پر ان کے پاس جا کر، کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے سے تم کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. عبادت بھی اپنی جگہ ہوتی رہی، بلکہ عبادت کا لطف لذت ملتی رہی، اور وہ صحبت ہوگی ہی ایسی اہل اللہ کی، بزرگان دین کی، کہ اس سے بغیر عبادت کے تم سے رہا ہی نہیں جائے گا. غافل تم رہ نہیں سکتے. میرے خاندان کے صوفی بزرگ صاحب عبدالغنی القاری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا پہلا شعر ہے، مرشد نے کشف حق کا اظہار کر دیا ہے،
غفلت کی نیند سے اب بیدار کر دیا ہے. کہ جب مرشد پاک مرشد کامل کی صحبت مل جائے گی تو اس میں ایسی باتیں سننے کو ملیں گی، ایسا علم نصیب ہوگا کہ غفلت کی نیند خود بخود بھاگ جائے گی. شرط یہ ہے کہ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، ملنا جلنا، سیکھنا، پڑھنا، سننا، سمجھنا جاری رہے. اب مولانا اگلا شعر فرما رہے ہیں، اندرا اور سایہ عاقلے کس نتاند برد ازرا ناقلے. فرما رہے ہیں تم اس عارف کامل کے سائے میں آ جاؤ جس کو کوئی اغوا کرنے والا راہ راست سے پھیر نہیں سکتا، کہ وہ محفوظ ہے. اس کے سائے میں آ جاؤ. عارف یعنی ولی اللہ، مرشد پاک، شیخ کامل، شیخ طریقت، اس کے سائے میں آ جاؤ. تو سائے میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کی صحبت میں بیٹھو، آتے رہو، رابطہ رکھو نا. رابطہ شیخ، ابھی آپ نے اشعار پڑھے تھے نا میرے والد ماجد کے لکھے ہوئے، ہم نے تو خالی ایک شعر پڑھا تھا، پورا کلام ہے. اس کا نام ہے منقبت رابطہ شیخ. یہ دل مرشد کا دیوانہ جو پہلے تھا سو ابھی ہے، درے مرشد کا مستانہ جو پہلے تھا سو ابھی ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں رابطہ، کہ جو اول دن رابطہ ہوا بیعت کے وقت یا مرید ہونے کے وقت، وہ رابطہ اگر ٹوٹ جائے تو گئے کام سے، اور وہ رابطہ اگر برقرار رہے تو کام ہی کام ہے. ماشاءاللہ زندگی درست گزرے گی، آخرت بھی اچھی ہو. پس تقرب جو بدو سوئے الہ سر مبیچ استعاتے ہو ہیچگا. مولانا فرما رہے ہیں کہ بس اس کے وسیلے سے اللہ کی طرف نزدیکی حاصل کرو، یعنی اس کو واسطہ بناؤ. دیکھو صحابہ نے بھی تو واسطہ بنایا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بغیر تو نہیں چلے گا. جو بات پوچھنی ہوتی تھی رسول اللہ کی خدمت میں جاتے تھے، جو کام کرنا ہوتا تھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے تھے، صدقہ خیرات کرنی ہوتی تھی تو بھی اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے کہ میں یہ کر لوں یا رسول اللہ، وہ کام کر لوں، ویسا کر لوں، ایسا کر لوں. کیوں؟ کہ ان کو یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے کہ اللہ بھی علم رکھتا ہے اور اللہ کے رسول بھی علم رکھتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اکثر احادیث میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، دریافت فرماتے ہیں صحابہ سے کہ صحابہ تم کو معلوم ہے کون سا دن ہے؟ تمہیں معلوم ہے آج کیا ہے؟ تو صحابہ کا جواب کیا ہوتا تھا؟ حدیث میں موجود ہے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. یہ عقیدہ تو صحابہ نے بتایا نا. آج اگر کوئی کہے اللہ کے رسول کو کیا علم ہے، سب اللہ کو علم ہے، بس اللہ کو تو ہے علم، لیکن کیا اللہ نے کہیں یہ بتایا ہے کہ میں کسی اور کو علم نہیں دے سکتا؟ جس کے پاس علم ہے اللہ ہی کو دیا ہوا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عطائی علم. جو اللہ کا علم ہے وہ ذاتی ہے، جو بندے کے پاس ہے وہ عطائی ہے. تو اس میں کیا کبات؟ تو حدیث کے بتا رہی ہے، صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ان کے پاس علم ہے. چنانچہ مولانا فرما رہے ہیں کہ بس تقرب جو بدو سویلا، اللہ کی طرف نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف نزدیکی حاصل کرو، اللہ والے کی طرف. اس کی اطاعت سے کسی وقت روگردانی مت کرو،
یعنی فرما برداری، کیونکہ اس کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری کی مثال ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نافرمانی میں کوئی کام تھوڑی تمہیں کہے گا، یہ تھوڑی کہے گا کہ بھائی اللہ نے اگر ایک بات کہی ہے تو تم مت کرو، ایسا تو نہیں کہے گا۔ پہچان ہی اس کی ہے کسی درست اور صحیح مرشد کی کہ وہ جب کوئی بات کہے گا سوچ کر کہے گا کہ یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، کوئی کام کرنے کو کہے گا تو، بلکہ اگر خدا نہ خواستہ مرید خلاف قرآن خلاف حدیث کچھ کرنا بھی چاہے اور مرشد کو پتہ چل جائے تو جو صحیح مرشد ہوگا نا، کامل اصل، وہ فوراً روک دے گا، ایسا مت کرنا۔ کوئی غلط بات دیکھ لے گا، اللہ کے رسول اگر کوئی غلط بات سن لیتے یا دیکھ لیتے تو فوراً روک دیتے، منع فرما دیتے۔ ایسے ہی مرشد پیر اگر اصل ہو، صحیح ہو، تو وہ مرید کی غلط باتوں میں ہاں میں نہیں ملائے گا، وہ کہے گا یہ غلط ہے باتیں بیٹا، اب تمہاری مرضی، مان لو تو مان لو، نہیں تو جاؤ اپنا کام کرو، مگر جو بات درست ہے وہ درست ہے، حق کیا ہے ناحق کیا ہے یہ مرشد بتائے گا، ورنہ کہے گا مرشد ہے۔ اور ہم فرماتے ہیں دستگیرو بندے خاص الہ طالبارا میں بردتا پیشگاہ۔ اگلا شعر مولانا فرما رہے ہیں وہ کون؟ مرشد، اللہ کا ولی، یا اللہ، یا اللہ والا، جو بھی نام دیتے آپ، جو بھی نام دیتے، عارف بھی کہتے ہیں، عارف کامل کہتے ہیں، جو بھی نام دیتے ہیں۔ دستگیرو بندے خاص الہ، فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا مرشد دستگیر اور اللہ کا خاص بندہ ہے۔ دستگیر مانے ہاتھ تھامنے والا، ہاتھ تھامنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے کہیں چلتا رہے، غوث اعظم دستگیر ہے نا، کہا جاتا ہے نا ان کو پیرانے پیر، دستگیر کا مطلب ہاتھ تھامنے والے۔ تو ہاتھ تھامنے کا مفہوم کیا ہے؟ ظاہراً مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے چلے کوئی، مقصد یہ ہے کہ تم کو سنبھالے، تمہارا ہاتھ تھام لے، تم کو تھام لے، تم کو سنبھال لے، اس کو کہتے ہیں دستگیر۔ میرے جد امجد کی منقبتیں لکھی ہوئی جو خود پڑھی بھی انہوں نے، لب پہ ہو ہر دم سلام دستگیر، وہ وظیفہ دل کا نام دستگیر۔ تو مولانا روم نے یہاں پر لفظ لایا دستگیر مرشد کے لیے۔ دستگیرو بندے خاص الہ طالبارا میں بردتا پیشگاہ۔ فرماتے ہیں وہ مرشد دستگیر ہے، تمہارا ہاتھ تھامنے والا ہے اور اللہ کا خاص بندہ ہے۔ طالبارا میں بردتا پیشگاہ، اور طالبوں کو اللہ کی بارگاہ تک لے جانے والا ہے۔ مرید بھی طالب ہوتا ہے، اور جو ویسی طالب ہونے آتا ہے کبھی، جیسے کوئی کسی اور جگہ بیعت کا شرف رکھتا ہو، مرید ہو، اور کہتا ہو کہ میں تو طالب ہونے آیا ہوں، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہر دو صورت میں مرید بھی طالب ہے۔ اگر مرید کے اندر بھی طلب نہ ہو، خالی دیکھا دیکھی آ کر بیعت ہو جائے، رسمی رواجی طور پر آ کر مرید ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ فائدے سے مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی علم کہاں ملے گا، صحبت کا فیض کہاں ملے گا، جب تک کہ وہ یہ جستجو اور یہ طلب نہ رکھے کہ مجھے کچھ معرفت کی باتیں حاصل کرنی ہے، کچھ علم حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی سدھارنے کے لیے، دنیا سدھارنے کے لیے اور آخرت سدھارنے کے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ
قرآن مجید، آیت شریفہ بھی ہے اور دعا بھی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. تو مرید اپنے مرشد کے پاس جب اٹھے بیٹھے تو وہ یہ نیت رکھے کہ جس دنیا میں اس کو ابھی عمر اپنی گزارنی ہے وہ دنیا بھی اس کی اچھی گزرے. دنیا میں کسی کا حق نہ مارے، دنیا میں کسی پر ظلم نہ کرے، دنیا میں کسی کو دھوکہ نہ دے. سمجھ گئے؟ یہ دنیا میں ٹھیک ٹھاک چلے، ایسے عبادت بھی کرتا رہے اور علم بھی حاصل کرتا رہے، اور جب دنیا سے جائے تو پھر آخرت اچھی ہو جائے. یہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اب اگلے شعر میں فرماتے ہیں تو برو در سایہ عاقل گریز تارہی زا دشمن پنہا ستیز. فرمانے تم عارف کے سائے میں پناہ لو. عارف مراد بھی ہوئی اللہ والا، جو تمہارا شیخ ہو، تمہارا مرشد ہو، استعداد رکھتا ہو تم کو تعلیم دینے کی، علم دینے کی. ایسے نہیں ہو کہ خالی کپڑے پہن لیے اس نے، کوئی لبادہ اوڑھ لیا، تسبیح پکڑ لی، پگڑی باندھ لی، ہے کچھ بھی نہیں، علم میں سے کچھ بھی نہیں اس کے پاس، تو کیا ہو؟ بے فائدہ. فرمایا کہ عارف کے سائے میں پناہ لو. تو برو تم جاؤ در سائے عاقل گریز. عاقل سے مراد کو لے رہے ہیں وہ عقل مند جو اللہ والا ہے، کہ اس کے پاس جا کر تم کو بھی عقل ملے گی. یہ عقل ملے گی کہ مجھے دنیا میں کیسے رہنا ہے تاکہ میری آخرت بھی اچھی ہو جائے، نہ جانے کب موت آ جائے. تو فرمایا تاکہ جب تم اس کے سائے میں پناہ لو گے تو اس چھپے وار کرنے والے دشمن سے امن میں رہو. کون ہے چھپا دشمن؟ اندر انسان کے ہوتا ہے نا ایک نفس جس کو ہم کہتے ہیں، نظر تو نہیں آتا. جیسے شیطان ابلیس وجود تو رکھتا ہے نا، قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا، مگر کبھی شیطان نظر آتا ہے کیا؟ نہیں نظر آتا. جیسے فرشتہ نظر نہیں آتا، مگر شیطان پر یقین ہے کہ نہیں ہے نا؟ ایمان ہے نا؟ شیطان بھی کوئی چیز ہے مگر نظر نہیں آتا. تو اسی طرح نفس نظر نہیں آتا، ہاتھ نظر آ رہا ہے، پیر نظر آ رہا ہے، لیکن نفس نظر نہیں آ رہا. وہ دشمن. ان النفس لعمارۃ بالسوء، قرآن میں ہے کہ نفس وہ ہے جو نفس امارہ ہے، وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو اس سے بچاؤ کے لیے ایسی ذات، ایسی شخصیت کی طرف رجوع کرنا اور ان کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنا، الحاق کرنا، یہ لازم ہے، یہ لازم ہے. پھر فرمایا ازہما طاعت عینت لائق است، سبق یابی برہنا کو سابق است. مولانا فرما رہے ہیں ایک ایک شعر میں سمجھانے کے لیے، ازہما طاعت عینت لائق است، سمجھنے کی بات ہے. فرما رہے ہیں یہ تمہارے لیے تمام طاعتوں سے زیادہ مناسب ہے، یعنی عبادات سے زیادہ مناسب ہے. اب اگر کسی کو سمجھنا ہے بولے گا ارے یہ تو کہہ رہے بھائی عبادت سے زیادہ مناسب ہے، تو اس کا مطلب ہے کیا نماز نہ پڑھے؟ نماز عبادت ہے. کیا روزہ نہ رکھے؟ وہ بھی عبادت ہے. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ مت کرنا عبادت. وہ یہ بتا رہے ہیں تمہارے لیے تمہارے کی ہوئی عبادت سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ تم ان کا علم حاصل کرو تاکہ تمہاری عبادت بھی کامل بن جائے، پتہ چل جائے کہ عبادت کیسی ہوئی، کیسی عبادت ہوئی ہے، کیا لطف آیا اس میں، پھر یہ پتہ چل گیا.
سبق یابی برہرا کو سابقس، فرمانے تم ہر پیش قدمی کرنے والے سے آگے بڑھ جاؤ گے. یعنی جس کو تم اگر دیکھو گے نا کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ تم بھی اس سے آگے بڑھ جاؤ گے. سمجھ کے اعتبار سے، دانشمندی کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے تمہارا انشاءاللہ بیڑا پار ہوتا رہے گا. چون گرفتی پیر ہیں تسلیم شو، ہم چون موسیٰ زیر حکم خضر رو. اب ایک مثال بتا رہے ہیں مولانا، مثال دے رہے ہیں قرآن سے. قرآن میں ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورۃ الکہف میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جو خود اللہ نے بیان کیا. یہاں مولانا اس کی مثال دے رہے ہیں سمجھانے. چون گرفتی پیر ہیں تسلیم شو، فرما رہے ہیں کہ تم کسی کے مرید ہو جاؤ تو خبردار ہمادن تسلیم بن جاؤ. ہیں تسلیم شو کہ اگر مرید بن جاؤ تو پھر اس کے اطاعت گزار بن جاؤ، تابعدار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، نافرمان مت بننا. کہ کچھ کہے تمہیں تم ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو. وہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ ڈنڈا تھوڑی مارے گا تمہیں، گن پوائنٹ پہ تھوڑی مرید بنایا تم سے کیا لینا دینا ہے دنیا. اگر تم اللہ کے لیے مرید بنے ہو اور اس نے تمہیں اللہ کے لیے مرید بنایا تو وہ تو تم سے یہ چاہتا ہے کہ جو بات اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے اور تعلیمات میں سے تم کو بتایا جائے اس پر تم عمل کرو. اس کو گرہ سے باندھ، پلو سے باندھ. اپنے کو بھی، خود کو بھی سمجھاؤ، اپنی اولاد کو بھی سمجھاؤ، گھر والوں کو بھی بتاؤ. تو کیا فرما رہے ہیں؟ جو گرفتی پیر ہیں تسلیم شو، اگر تم نے کسی کو پیر بنا لیا، مرید بن گئے، تو فرما رہے کہ پھر تسلیم والے بن جاؤ. یعنی باتوں کو ماننے والے. ایسے نہیں کہ بس نشستند و گفتند و برخاستند فارسی میں کہتے ہیں، آئے بیٹھے اور چلے گئے، سیکھا کچھ نہیں، سمجھا کچھ نہیں، عمل کچھ نہیں کیا، بات کچھ نہیں مانی، بس کسی کو بتا رہا ہو ہم تو فلاں کے مرید ہیں. یا کہیں مطلب نکل رہا ہو کہیں سے تو اس کو بتاؤ تم کو پتا نہیں ہم تو فلاں کے مرید ہیں. کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، سننے میں آتا ہے کہ ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ اور وہ بندہ نکل جاتا ہے پیر کا جاننے والا، تو کہتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہم فلاں کے مرید ہیں. تاکہ وہ کہے او اچھا اچھا ماشاء اللہ بہت بڑی جگہ مرید. حالانکہ مرید کے پاس آنا جانا بھی نہ ہو، پیر کے پاس مرید کا صرف یہ کہ اس کو بتائے تاکہ اپنا کام نکالے. تو مولانا فرما رہے ایسے نہیں، اگر مرید بنے ہو یا کسی کو پیر بنایا تو پھر تسلیم والے بنو، ماننے والے بنو. ہم جو موسیٰ زیر حکم خضر ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح خضر علیہ السلام کا معاملہ تھا. مولانا فرما رہے ہم جو موسیٰ زیر حکم خضر ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے تابع ہو کر چل رہے تھے. قرآن یہ بتا رہا ہے. مختصر بات بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے ساتھ چلوں، اٹھوں بیٹھوں، تاکہ جو کچھ علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، کچھ علم ایسا ہے جو آپ کے پاس ہے، اگر وہ میرے پاس نہ ہو تو میں آپ سے حاصل کروں، وہ آپ مجھے بھی بتا دیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو کہا، یہ قرآن میں بات ہے کہ اچھا مگر آپ میرے ساتھ رہنے میں صبر نہیں کر سکے. مطلب کیا تھا؟ یعنی میں جو کچھ کروں گا نا آپ سے رہا نہیں جائے، آپ فوراً مداخلت کریں، فوراً اعتراض کر لیں گے، فوراً ذرا آپ کو وسوسہ آ جائے گا، ایسا کیوں کیا انہوں نے، ویسے کیوں کیا انہوں نے. موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان دلایا اور فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ.
آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، میں برابر آپ کے ساتھ رہوں گا، اعتراض نہیں کروں گا۔ مولانا روم کیوں یہ بات لا رہے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی اتباع کی، مگر پھر بھی بیچ میں کچھ ان کو روکا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، ویسا کیوں کیا ہے، قرآن میں ذکر ہے۔ تو ایسے ہی مولانا روم فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی مرید بھی ہو سکتا ہے پیر کو کچھ کرتا ہوا دیکھے اور اس کو سمجھنا ہے تو وہ سمجھے گا کہ یہ تو غلط ہے، جب تک کہ کلیئر نہ کرے اس کا کام ہے پوچھ لے کہ آپ نے جو یہ عمل کیا ہے اس کا راز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کون وہ میں کر رہا ہے۔ جیسے میں اکثر کہتے رہتا ہوں مریدین سے کہ بھائی تم دنیا میں گھومتے پھرتے ہو نا، فتنوں کا زمانہ ہے، کوئی تم کو کچھ ورگلائے، کوئی تم کو کچھ بہکائے تو تمہارا در بند تھوڑی ہوا ہے، تمہارا پیر مر تھوڑی گیا ہے، تم آ کر پوچھو، علم کا دروازہ بند تھوڑی ہے، کھلا ہوا ہے، تم آ کر معلوم کر لو۔ اب اگر تم خود ہی معلوم نہ کر لو تو یہ تمہارا قصور ہے، پوچھ لو آ کر۔ تو مولانا نے یہ بات کیوں فرمائی کہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو وہ دونوں جب آپس میں ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ساتھ رکھو، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں ساتھ تو رکھ لوں مگر آپ ساتھ رہ نہیں سکو گے موسیٰ، ضرور کوئی نہ کوئی آپ اعتراض کرتے رہو گے میرے باتوں پر۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ تو ہوا کیا پھر کہ انہوں نے مختلف اوقات میں کچھ اعمال کیے۔ خضر علیہ السلام کیا کیے، ایک کشتی میں بیٹھے تو کشتی کا تختہ نکال دیا، جیسے سوراخ کر دیا، کشتی میں مکس کر دیا پیدا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، کشتی میں آپ نے سوراخ کر دیا، پتہ نہیں بیچارے کس کی کشتی ہے، اس کی تو کشتی جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ تو آپ نے کہا کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اب آپ الگ ہو جاؤ مجھ سے۔ کہا نہیں اچھا اب نہیں ہوگا، اب میں نے پوچھ لیا لیکن اب نہیں ایسا ہوگا، ٹھیک ہے اور آگے چلے۔ آگے ایک بچہ ملا نوجوان، اس کو مارا خضر علیہ السلام نے اور اس کو قتل کر دیا۔ کہا یہ کیا کیا آپ نے، ایک جان لے لی کسی۔ کہا اب آپ الگ ہو جاؤ مجھ سے، اب آپ نہیں چل سکتے میرے ساتھ۔ میں نے تو آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ مجھ پہ کوئی اعتراض مت کرنا، بس ساتھ رہنا میرے۔ تو آپ نے مان لی تھی بات، اب آپ مجھ کو کہہ رہے ہو ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا، الگ ہو جاؤ۔ اب میں بتاتا ہوں، خضر علیہ السلام نے کہا کہ مسئلہ یہ تھا کہ مجھ کو اللہ کی طرف سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کشتی ایک ظالم بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے کہ سب کی کشتیوں کو قبضے میں لے لو، اور یہ کشتی ایک غریب کی تھی۔ تو میں نے اس میں ایک نقص پیدا کر دیا کہ بادشاہ کے جو لوگ ہیں نا وہ اس کو نہیں لیں گے، وہ تو ثابت کشتیاں لے رہے ہیں نا، سلامت کشتیاں، اس کو نہیں لیں گے، چھوڑ دیں گے تو بچ جائے گی اس کی کشتی، یہ تو ریپیئر ہو جائے گی، مرمت ہو جائے گی۔ لیکن اگر کشتی قبضے میں چلی گئی تو گئی کام سے، پھر کیا ملے گا اس کو۔ تو میں نے اس میں صرف ایک نقص پیدا کر دیا کہ وہ نقص درست ہو جائے گا تو کشتی تو بچ جائے گی۔ تو ایک تو یہ تھا، حکمت یہ تھی اس عمل کی۔ دوسرے جو میں نے ایک بچے کو مارا تو اس لیے کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، اور یہ بچہ ابھی تو چھوٹا تھا، بڑا ہو کر یہ بدماش بنتا اور ماں باپ کو دکھ پہنچاتا، تو میں نے اس کو ادھر ہی ختم کر دیا کہ بھائی نہ رہے باس نہ بجے باس۔ اب یہ قصہ تو قرآن میں ہے نا، قرآن میں سمجھنے کے، یہ نہیں کہ ایسی کوئی کہانی ہے۔ تو اب سمجھ آئی بات کہ اچھا یہ مسئلہ ہے کہ حکمت تھی، حکمت اللہ کی طرف سے علم دیا گیا تھا کہ ایسا کرو، کر دیا وہ۔ تو مولانا فرما رہے ہیں کہ دیکھو مرید جب بنو تو اگر پیر کو کبھی کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ لو جو تمہارے دل میں وسوسہ آئے کہ درست نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنا راستہ الگ کر لو، تم پوچھ لو، تم اس کی تہ میں جاؤ، حقیقت میں جاؤ، دیکھو کہ کیا درست ہے کیا نہیں درست ہے، اپنی طرف سے سوچ لو۔ کبھی کبھی شریعت کے بھی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہر بندے کو پتہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس مسئلے کی تہ میں نہ جائے، معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہے کیا ہے۔
پتہ نہیں چلتا. جب پتہ چلے گا تو معلوم ہوگا کہ نہیں یہ مسئلہ یوں ہے یوں نہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہے. شریعت کے بھی تو مسائل ہوتے ہیں، فقہی مسائل، اس کے لیے بھی تو فقہ کی کتاب پڑھو، فقی کے پاس جاؤ، عالم کے پاس بیٹھو، شیخ کامل کے پاس بیٹھو، اس سے پوچھ لو، پھر اس پر عمل کرو. تو میں یہیں تک رکھتا ہوں، کیونکہ مولانا نے تو اور بھی آگے بات چلائی ہے. ہو سکتا ہے کبھی آگے موقع مل گیا تو بیان کریں گے. آج جو کچھ ہم نے سنا اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ مولانا روم علیہ رحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ عبادات تو لازم ہیں جن کو ہم طاعات کہتے ہیں، عبادات کہتے ہیں، بندگی کہتے ہیں، نماز روزے کہتے ہیں، وہ تو ہیں، کرنا ہے، لیکن حصول علم کے لیے جب تک تم کسی کامل کے پاس نہیں بیٹھو گے تم کو تمہاری عبادت کا بھی صحیح پتہ نہیں چلے گا. جب تم کسی عاقل کے پاس، سمجھ والے کے پاس اپنا وقت نہیں لگاؤ گے پتہ نہیں چلے گا. دیکھو نا، ہر کام کے لیے ایک استاد ہوتا ہے، دنیا میں بھی تو ایسا ہوتا ہے. مولانا روم نے ایک جگہ ایک شعر لایا ہے، مجھے شعر ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ حلوہ بنانے کے لیے حلوائی کی شاگردی اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ حلوہ بھی نہیں بنا سکتے. مٹھائی بنانے کے لیے مولانا نے فرمایا کہ مٹھائی والے کی شاگرد بننا پڑے گا. تو لوہا کا صحیح کرنے کے لیے لوہار کا شاگرد بننا پڑے گا، درزی بننے کے لیے سیکھنا پڑے گا کام. ہر کام کے لیے استاد ہے نا. تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی استاد ہے. اللہ کی معرفت نصیب ہونے کے لیے بھی اللہ نے استادوں کو رکھا ہوا ہے، ان کی تلاش کرو. یہ خلاصہ نکلا آج کا. اللہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ ہم نے سنا ہے، اتنے بڑے شیخ مولانا روم کا کلام اشعار ہے نا، ہم جیسے کیا ہے ان کے سامنے، جوتوں کی خاک بھی نہیں ان کے. بڑے بڑے اولیاء اللہ، ان کے نام لینا ہے اور ان سے سبق سیکھا ہے. علامہ اقبال کے جیسے لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے کلام، ان کے اشعار کی روشنی میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے روح افزا سلام روحی، اے روح افزا سلام روحی، حیات ابدی، حیات روحی، حیات ابدی، حیات روحی. سبحان رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالیٰ آج کی حاضری قبول فرمائے. جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ان کے لیے دعائیں ہوں گی، اور سدا بہار لنگر کے لیے خادم حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا کرے. کچھ گنہگار کی صحت کے لیے، اور جنہوں نے بیماریوں سے نجات کے لیے دعا کی درخواست کی، اپنے گھر والوں کی صحت کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وابنه سيدنا الشيخ روسا. یا اللہ یا رحیم یا رحمان، 17ویں شریف کی حاضری، درس مثنوی شریف کی حاضری جو ہر چاند کی 17 تاریخ کو ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ اطلاع بھی کرتے رہا کریں. یہ دعوت خیر ہے، نیکی کی دعوت ہے. آنا نہ آنا تو اس کے نصیب کی بات ہوتی ہے، لیکن نیکی کی دعوت دینا خود نیکی.
اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. یا اللہ آج کی حاضری قبول فرمائے. جو کچھ سنا ہے پڑھا ہے اس کو قبول فرمائے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرمائے. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرمائے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرمائے. ہمارے مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب ہو. خواتین و حضرات عزیز و اقارب میں سے یا پیر بھائیوں بہنوں میں سے تیری بارگاہ میں جو بھی ہیں یا اللہ ان کی ارواح کو ثواب دے. اور یا اللہ ہم سب کے نام اعمال میں حاضری کا اجر و ثواب داخل فرما. بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما. ملازمت میں، کاروبار میں کامیابی عطا فرما. مجھ گناہگار سمیت بیماروں کو شفا عطا فرما. صحت کاملہ عطا فرما. شفاء عاجلہ عطا فرما. موذی مہلک امراض دور کر دے. یا اللہ جن جن لوگوں نے اپنے لواحقین کے لیے موذی امراض سے نجات کی دعا کے لیے عرض کیا ہے، یا اللہ اصحاب بدر کا صدقہ، مولانا روم کا صدقہ، یا اللہ ان کو موذی امراض سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. جنہوں نے تمنا کی ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما. آمین. یا اللہ جو بچے بچیاں ان کو نیک جوڑے عطا فرما. انہیں نیک رشتے عطا فرما. زوجین میں اتفاق محبت عطا فرما. یا اللہ آنے جانے والوں کو حفظ و امان. مرشدان پاک کی جان و ایمان کا فیض عطا فرما. آمین. اے اللہ ہر ایک کی تمنا پوری فرما. بیرون شہر سے، بیرون ممالک سے یا اس شہر سے جن جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی عرض کی، اے اللہ ان کی نیت تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.